بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ائمہ کرام، مدرسین جامعات و مکاتب اسلامیہ اور دعات کی اس تربیتی علمی مجلس کے انعقاد پر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کو اور اسی طرح جامع مسجد اہل حدیث کاپڑیا نگر کے ذمہ داروں کو جو اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہے، اس اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہم صوبائی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں، اس کا بہت بڑا فضل اور اس کی بہت بڑی توفیق سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم ایک منہج اور مشن اور ایک فیلڈ کے لوگ سلفی دعوت کے علمبردار اس طرح کی ایک ملاقات کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ ہمارے بعض مشائخ، بعض دکاترہ جو ابھی آج کی اس مجلس میں شریک رہے اور جنہیں آپ نے سنا، ہم نے سنا، انہوں نے کہا یہ جمع ہو جانا ہی یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ یہ سارے ائمہ و دعات کا صوبائی جمعیت کے حلقوں کے، ممبئی سے لے کر کے تھانہ اضلاع کوکن کے اور باہر سے بھی کچھ لوگ شریک ہیں، تقریباً 300 سے زیادہ تعداد ہے۔ رجسٹرڈ تعداد تو کچھ کم ہے لیکن اس سے زیادہ بھی تعداد ہے۔ وہ ہمارے بھائی فرماتے ہیں کہ یہ جمع ہونا ہی یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق ہمیں دی ہے کہ ہم مسلسل اللہ کے فضل سے جمع ہوتے رہتے ہیں، اور جمع ہوتے ہیں تو ہم بہت اہم اور بنیادی موضوعات پر سنتے ہیں، سوچتے ہیں۔ ہم سے جو بہتر ہیں، ہمارے لیے جو بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں پوری مہارت کے ساتھ اللہ کے فضل و توفیق سے، وہ ہم سب ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں کا کوئی بھائی جو اس مقصد کے تحت اس ملتقى علمی میں شریک ہے وہ یہ نہیں محسوس کرتا ہوگا کہ ہم نے بہت کچھ اپنے بڑوں سے، اپنے ایکسپرٹ سے، اپنے ماہرین سے اور اپنے بزرگوں سے نہیں سیکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے سے بڑوں سے مشورے کر کے ان موضوعات کو طے کرتی ہے کہ آج کے وقت میں ہمارے لیے، ہمارے ائمہ کے لیے، ہمارے مدرسین کے لیے، ہمارے دعات کے لیے اور ان کے واسطے سے پوری جماعت اور پوری ملت اور قوم کے لیے کن کن موضوعات کی ضرورت ہے، کون سے ایسے ایشو ہیں جن ایشو پر بات کرنا اور گائیڈ لائنز دینا اور ہدایت دینا اور لینا ہماری ضرورت ہے، اور ہم لوگ اسے ایسا کرتے بھی ہیں اللہ کے فضل سے مشورے کے بعد کہ ہم لسٹ نہیں جاری کر سکتے کہ ہمارے یہاں کتنے اہم مہاجرین تشریف لا رہے ہیں، بہت ساری اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن موضوعات کو مشتہر کرتے ہیں۔ اس لیے بھی مشتہر کرتے ہیں کہ لوگ کم سے کم یہ سمجھیں کہ آج کے حالات میں، فتنوں کے حالات میں اور دنیا دارانہ مصلحتوں کے بیچ میں جس طرح سلفیت کو پیچھے کیا جا رہا ہے اور اہل حدیثیت سے ایک طرح سے بہت ساری مصلحتوں سے یا جائز ناجائز موانع کی بنیاد پر پہلو تہی کی جا رہی ہے، وہاں ہم کہیں نہ کہیں کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس پلیٹ فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل و توفیق سے، اور اس کے بعد بالخصوص ہم سب کے بزرگ محترم اور سلفیت کے میدان میں ہماری متفق علیہ شخصیت، ہم سلفیوں کے بیچ میں شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، ان کی سرپرستی میں ہم لوگ رائے مشورے سے کام کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج حالات کیسے بنے ہیں۔ آج حالات ایسے بنے ہیں
کہ ان حالات کی بنیاد پر یہ تقاضا ہے، یہ ذمہ داری ہے ذمہ داروں کی اور دعوتی اور تعلیمی تربیتی کام کرنے والے اداروں کی، کہ ایسے ماحول میں جہاں بدعت کو، اہل بدعت کو سننا، ان کو پڑھنا اور ان کی قدر کرنا، ان کو علم بردار دعوت و وسطیت بنانا، یہ تک بات ہو رہی ہو، تو ایسے حالات میں کتنی بڑی ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم پوری سچائیوں کو دلائل کے ساتھ، سلف کے منہج کے ساتھ، سلف کے موقف اور اسٹینڈ کے ساتھ ہم سمجھیں اور ہمارے سامنے وہ بات پیش کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہے اندر سے، اور اللہ تعالی ہماری نیتوں کو اور آپ سب کی نیتوں کو اللہ تعالی جانتا ہے کہ اس کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری مصلحت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور اپنی کوئی مصلحت نہیں ہے کہ یہ جو رجحانات تحریکی، دنیا دارانہ اور اسی طرح سیاسی، نیم سیاسی دعوت کی راہ میں چل رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے شیخ کا مسلسل دورہ چلتا رہتا ہے، اور شیخ اپنا جائزہ اور سارے تجربات بتاتے رہتے ہیں کہ بہت مشکل حالات ہیں، اتنی سرگرمیوں کے باوجود کہ لوگ سلفیت اور اہل حدیثیت کو کھول کر کے پیش کرنے کے لیے بچ بچاؤ کا کام کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے۔ ابھی کتنی صراحت کے ساتھ ہمارے بھائیوں نے، بالخصوص باہر سے ہمارے آئے ہوئے مہمانوں نے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ موقع ایسا رہا اس آج کے ملتقى علمی میں کہ ہمارے شیخ تو الحمدللہ رہتے ہی ہیں، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی اجتماع میں شیخ موجود نہیں ہیں تو ہمارے سرپرست موجود نہیں ہیں، لیکن اس موقع پر ہمارے شیخ ایک لمبا تجربہ رکھنے والے، خالص سلفی منہج کے علم بردار، دعوتی و تربیتی میدان میں کام کرنے والے شیخ مختار صاحب حفظہ اللہ، شیخ مختار احمد مدنی محمدی حفظہ اللہ، اور ایسے ہی ہمارے عزیز فاضل، جسے سلفی دنیا کے لوگ، غیرت مند لوگ ضرور جانتے ہیں، شیخ کلیم یوسف، اور ایسے دکتور فاروق عبداللہ، اور یہ سارے لوگ، اور ہمارے اپنے لوگ جو یہاں شہر کے ہیں الحمدللہ، وہ ہمارے بہت بنیادی لوگ ہیں، سارے لوگ ہمارے ساتھ جمع رہتے ہیں اور کھول کر کے اس موقف اور مشن پر بات کرتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اسے ہم اللہ کا فضل مانتے ہیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ کوششیں جو صوبائی جمعیت اہل حدیث کرتی ہے، اس میں اللہ کی توفیق کے بعد اس مسجد کے ذمہ داروں کا، ٹرسٹیوں کا، بالخصوص بدر عالم، شیخ بدر عالم عرف بابو بھائی، ان کے ساتھیوں کا، ان کے ساتھیوں میں اظہار خان صاحب ہیں، ایسے ہی مطیع الرحمان صاحب ہیں، اور دوسرے ساتھی ہیں جو دل و جان سے لگے رہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہمارے دوسرے مساجد اور دوسرے اداروں کے ٹرسٹیان اور ذمہ داروں کو بھی جائے۔ لوگ بڑی تعداد میں سنتے ہیں، آپ دیکھیے پروگرام بڑی تعداد میں سنا جاتا ہے۔ یہ اپنے سماج میں، اپنے مقام میں، اور دنیا داری کے اپنے کاروبار میں یہ اونچا مقام رکھتے ہیں۔ یہ اپنے شادی اور اپنے پروگراموں میں اتنی قربانی نہیں دیتے جتنے ہماری اور آپ کی عزت کرتے ہوئے جمعیت کی، علماء کی، آپ اہل علم کی، ائمہ کی، یہ رات سے لے کر کے، 1-2 دن سے لے کر کے، اور آج فجر سے لے کر کے یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے کھڑے ہیں۔ ان کو کوئی لالچ نہیں علاوہ اس کے کہ یہ پروگرام ہمارے ہاں ہوتا ہے اور اہل علم ہمارے مہمان ہیں تو ان کی میزبانی کرنی چاہیے۔ کہیں کہیں نظم اور ضبط کا جو لحاظ رکھا جاتا ہے، کوئی پروگرام بنایا جاتا ہے، اس کے پیچھے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کسی کو روکا جائے، منظم ڈھنگ سے پروگرام ہو سکے اور 200 لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے، 300 لوگوں کو۔ لیکن اگر استفادہ کرنا چاہتے ہیں، نظم کے لیے تھوڑی سی نظام اور پابندی رکھی جاتی ہے، تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ نظم اچھے ڈھنگ سے ہو جائے۔ آن لائن پروگرام ہے، لائیو پروگرام چلتا ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا پر صوبائی جمعیت کے چینل پر بھی چلتا ہے، اور الگ سے بھی لوگ عام کرتے ہیں، تو استفادہ کرنے والے استفادہ کرتے ہیں۔ لوگ اتنا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اگر ہم اسے اوپن رکھیں تو ہم 500 سے زیادہ لوگوں کی ہمیں میزبانی کرنی ہوگی، اور تھوڑی سی دقتیں بڑھ جاتی ہیں۔
تو یہ اللہ کا فضل ہے اور آپ سب کی محبت ہے. ہم سب کو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ ہم نے اہم بنیادی موضوعات پر مختصر ہی صحیح رہنمائی لی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ عام آدمی نہیں ہیں، بہت ڈیٹیل میں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دلیل، ایک حوالہ، ریفرنس کافی ہے. پھر آپ کے لیے صراحتاً بات کہی جاتی ہے کہ جو مہاجرین ہمارے اس ملتقى علمی میں، آپ کے اس ملتقى علمی میں تربیتی اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، ان کے اپنے موضوعات پر مستقل ان کا مضمون رہتا ہے. الجماع میں شائع کیا جاتا ہے، پچھلے سال خصوصی شمارہ شائع ہوا. انشاءاللہ آگے بھی یہ جو موضوعات ہیں مفصل، جسے مطلب مختصر کر کے ہمارے مہاجرین محترم اور موقر مہاجرین نے پیش کیا ہے، اس کو شائع کیا جائے گا. اور آپ کے سامنے یہ بات بہت صراحت کے ساتھ کہی گئی ہے کہ دیکھیے، صوفیہ ہیں، اخوانی ہیں، اہل بدعت ہیں، اہل قبور ہیں، اور اسی طرح دوسرے منہج اور دنیا داری میں کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، پارٹیاں ہیں. یہ اپنے اپنے موقف اور اسٹینڈ کو کھل کر کے بیان کرتی ہے. ہمیں کون سے لوگ کہاں سے اچھکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کتنا شکار کرنے لگتے ہیں. تو یہ ضرورت ہے اس بات کی، جبکہ ہمارا امتیاز، ابھی شیخ کہہ رہے تھے کہ ہماری نسبت ہی معصوم. ہم جب اہل الحدیث کہتے ہیں، سلفیت کہتے ہیں، تو نسبت ہی معصوم ہے. اس میں دریغ کیا ہے؟ اس میں اپنے آپ کو مطلب چھپانے کی اور اس نام کو لے کر کے اپنے آپ کو بچنے اور بچانے کی ضرورت کیا ہے؟ کھل کر کے ہم اپنے نام کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ اور اپنی پہچان کے ساتھ رواداری کریں لوگوں کے ساتھ. رواداری سے کہاں منع کیا گیا ہو تو ضرورت ہے. اپنوں کے ساتھ رواداری، اپنے امتیاز اور سلفیت کی پہچان کے ساتھ بالکل ضروری ہے. یعنی اپنی کمیونٹی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، یہاں تو غیر مسلموں کے ساتھ، ادر کمیونٹیز اور دوسرے مذاہب کے ساتھ رواداری کے ہم علمبردار ہیں اور کام کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم اپنی پہچان چھپا کر کے، اپنی دعوت کو سیکولر دعوت بنا کر کے، ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے. اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ بہتری ہی آ رہی ہے، کافی بہتری آ رہی ہے. باتیں جب مشکلات کی لوگ پیدا کرتے ہیں اور جو لوگ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں وہ کھل کر کے پھر سامنے آتے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہوا. ہاں، کہ جو لوگ اہل بدعت کو علمبردار دعوت و وسطیت کہتے ہیں، وہ کیوں اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں؟ کیا یہ منہج ہے ہمارا منہج یہ نہیں ہے. ہمارا منہج یہ ہے کہ جو علمبردار ہے دین اور دعوت اور سلفیت کا، وہ کبھی بھی کسی بدعتی کو، کسی بدعقیدہ کو، کسی فسادی کو یہ بات نہیں کہہ سکتا. اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور یہ بات اس لیے نہیں کہی جاتی ہے ہاں کہ کسی کو یا کسی طبقے کو دکھ پہنچانا مقصود ہو. یہ بات دکھ کی وجہ سے کہی جاتی ہے کہ ہمارا منہج نہیں ہے یہ. اور اس لیے کہی جاتی ہے کہ ہم جانیں کہ وضاحت کے ساتھ کہ ہمارا منہج نہیں ہے. یہ تو بدعت کو فروغ دینے کا منہج ہے. جیسا کہ ابھی ذکر آپ کے سامنے آیا تھا کہ ایک امام نے کسی بدعتی کا بوسہ دے دیا یا بوسہ لے لیا اس کی پیشانی کا، تو اس کا کتنا بڑا فتنہ بن گیا. اس کی وجہ سے کتنے لوگ اس بدعتی کو حق پرست سمجھ کر کے اس کے نظریے کے تابعدار ہو گئے. تو یہ ہماری ضرورت ہے. ہمارے ساتھ یہ ہمدردی کا معاملہ ہے. کسی کے ساتھ تشدد کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا سچا امتی، سچا پیروکار، اہل سنت ہو، سلفی ہو، اہل الحدیث ہو، وہ تو لالچی ہوتا ہے. وہ تو برات، کفر، شرک اور معصیتوں کی بنیاد پر شرک اور بدعت اور اہل شرک و بدعت کے ساتھ کرتا ہے، ورنہ ان کا حریص اور لالچی ہوتا ہے. ان کے لیے ہمیشہ فکر مند ہوتا ہے کہ کیسے آگ سے بچ جائے. اس باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ باتیں میں آپ کے سامنے کہنے کے لیے صرف اس لیے آیا کہ ہمارے بہت سے احباب پھر بہت زیادہ مجھے دباؤ میں لیتے ہیں کہ آپ 2 لفظ بھی بولنے کے لیے نہیں آئے. تو 2 لفظ تو بولنا اس لیے تھا کہ ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں. میں بحیثیت ذمہ دار بہت ساری کوتاہیوں کے باوجود بھی اس بات کا مطلب احساس کرتا ہوں کہ
بہت ساری کوتاہیوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ آج کے اجتماع سے ہمارے شہر کے ہمارے علماء جو رات دن دفاع کرتے ہیں سنت اور سلفیت کا، اور یہ ہمارے باہر کے علماء جو آج ہماری اس اجتماع میں شریک ہوئے، وہ بہت ہمارے پوری جماعت کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے شکر، احترام اور تقدیر کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی کوششوں میں اور برکت دے، اور ہمارا یہ رشتہ ان کے ساتھ، ہم چھوٹوں کا رشتہ اپنے بڑوں کے ساتھ، ہم کم علموں کا رشتہ اپنے زیادہ علم والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ گہرا رکھے، اور ہم اس موقف پر رہیں کہ علم جو ہے یہ علماء کے ذریعے ہی ملے گا ہمیں، اور ہمیشہ حاصل کرتے رہنے کی ہماری ضرورت ہے۔ ایسے ہی سمجھیے کہ علم، ایمان، منہج یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ہر وقت اس کی تجدید کی ضرورت رہتی ہے، اور جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ کے راہی ہیں، ہم اللہ کی راہ کے راہی ہیں، اور ہم سپاہی ہیں اللہ کے دین کے، تو جس طرح ایک سپاہی ٹرینڈ ہوتا ہے، برابر اس کی تقاضوں کے حساب سے ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، ایسے ہماری بھی ٹریننگ کی اور تربیت کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ حالات جیسے بدلتے ہیں ویسے سپاہیوں کا رول بدلتا ہے، اسلوب بدلتا ہے۔ ہم اصل اسلوب کے تحت، اصولوں کے تحت رہتے ہوئے ہمیشہ ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی۔ فتنے آتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، فتنوں میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انبیاء پر وحی کے ذریعے رہنمائی ہوتی تھی، اور ہمارے لیے ہمارے بڑے علماء رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے یہ رشتہ بہت مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رشتہ کمزور ہوگا تو ہم خطرے میں پڑ جائیں گے۔ بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سپاہیانہ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ سپاہی اپنے کمانڈر کے، کپتان کے، اور وہ اپنے اولو الامر کے ماتحتی میں رہتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اصولوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ علم، اصول کا علم ہونا چاہیے۔ اصول کا علم جب تک نہیں ہوتا ہے تب تک آدمی کے پاس صحیح اور ٹھوس علم نہیں ہوتا۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو، اس کوشش کو قبول کرے، اس میں برکت دے۔ پھر آخر میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس مسجد کے ذمہ داران اور دوسرے حضرات، ہم سب مل کر کے جن کے تعاون اور کوششوں سے اللہ کی توفیق کے بعد یہ اجتماع مکمل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس مجلس کو مجلس برکت بنائے، سعادت بنائے، اور ہم یہ سلسلہ اصولوں کے ساتھ، تثبت اور استحکام اور استقامت کے ساتھ آگے جاری رکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔